اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کا، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کسی کو الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ غلط یا برا سلوک کیوں کیا، ہمیں اپنی باتوں سے، اپنی عادتوں سے کیوں کر پریشان کیا۔ ہم سب اس قدرت میں خوبصورت دل و دماغ کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ، زندگی پر یقین رکھتے ہوئے اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اگر ہم آج ویسے نہیں رہے جیسا کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ضرور ہم نے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سے کچھ ایسا سیکھا ہے جس نے ہمیں خود اعتمادی، خود پسندی اور دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے محروم کر دیا ہے۔ تاہم پھر بھی ہم یہ سب منفی سوچیں بھلا کر پہلے جیسے بن سکتے ہیں۔ میں دوسروں کو اور خود کو الزام دینے کی عادت کو ختم کرتی ہوں۔ ہم سبھی اپنی سوجھ بوجھ اور عقل کے مطابق جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ اس لمحے وہی کرنا ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اور میں دوسروں سے جڑی سبھی توقعات، سبھی ایکسپیکٹیشنز کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشنز ہی ہیں کہ ہم دوسروں سے مایوس ہو کر ان سے ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی وہاں ہرٹ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود سے پیار کریں اور یقین کامل رکھیں کہ ہماری زندگی میں سب اچھا ہی ہوگا، تو پھر کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں ہمارا حصہ مل کر رہے گا، وہ حصہ جو اس دنیا کی بھرپور خوشیوں میں قدرت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ میں نے خود کو زندگی کے دھارے پہ آزاد چھوڑ دیا ہے۔ میں خود سے پیار کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہر موڑ پر ایک اچھی خبر میری منتظر ہے۔ میں ہر صورتحال کا بالکل ٹھیک طرح سے مشاہدہ کرتی ہوں۔ جب ہم کسی صورتحال کو اور سبھی سچویشنز کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے پر راضی نہیں ہوتے تو ہماری آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اور ہم ایسا کر کے شاید خود کو کسی کڑوی سچائی سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ میرے مطابق چیزوں کو ان کی اصل شکل میں نہ دیکھنا کمزور بینائی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنے رشتوں میں بھی دوسروں کی نیت پر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر متوازن غذا کا استعمال بھی کمزور بینائی کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں ان سب ماضی کی سوچوں کو آزاد کرتی ہوں جو میری قدرتی فہم و فراست کو دھندلا کرتے ہیں۔ میں زندگی میں صرف عمدہ اور بہترین ہی دیکھتی ہوں، اور یہی امید رکھتی ہوں کہ سب اچھا ہوگا۔ اسی لیے براضی خوشی میں سب کو معاف کر دیتی ہوں۔ میں ہمیشہ زندگی کو
پیار، محبت، سوجھ بوجھ اور شفقت سے دیکھتی ہوں۔ میری صاف شفاف بصیرت میری آنکھوں کی بینائی پر اچھا تاثر چھوڑتی ہے۔ میں اس کائنات میں بالکل محفوظ ہوں اور میری زندگی مجھے پیار کرتی ہے، ہمیشہ میری حمایت میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جس کو میں نے ایک پرچے پہ لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ، میرے پاس موجود ہوتی ہے جب بھی میں رقم کا استعمال کرتی ہوں یا کسی اور معاملے میں خریداری کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، کسی کو پیسے ادھار دیتے ہوئے میں یہی دہراتی ہوں کہ میں اس کائنات میں محفوظ ہوں اور میری زندگی میری حمایت میں کھڑی ہے۔ دراصل ایسا کرنا ایک بہت اچھا ریمائنڈر، ہمارے لیے ایک بہت اچھی یاد دہانی ہے کہ ہمیں کن سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دینی ہے۔ میں زندگی کو بھرپور طرح سے اپنے اندر محسوس کر کے جیتی ہوں اور بخوشی یہ جائزہ لیتی ہوں کہ میری زندگی مجھے کتنا زیادہ نواز رہی ہے، جتنا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری زندگی ایک آئینہ ہے۔ ہر شخص جو میری زندگی میں آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے میرا ہی عکس دکھلاتا ہے، جو میں خود دیکھنے سے قاصر ہوں۔ جن لوگوں سے مجھے پیار ہے وہ مجھے میری ذات کے خوبصورت پہلو دکھاتے ہیں۔ جو لوگ مجھے ناپسند ہیں وہ مجھے میری ذات کے ان پہلوؤں سے روشناس کرواتے ہیں جن پر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو درست کرنے اور صحتیاب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو کہ کسی مرض کی طرح میری ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی کا ہر تجربہ مجھے ایک ایسا موقع مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم خود کو تندرست رکھ سکیں، ذہنی اور جسمانی سطح پر پھل پھول سکیں۔ میری زندگی میں موجود لوگ بالکل میری ذات کا عکس ہیں۔ اسی سے ہی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح خود کو بدلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ میں اپنی شخصیت کے میسکولن اور فیمنن دونوں پہلوؤں میں تناسب رکھتی ہوں۔ یہ دو ایسے پہلو ہیں جو ہم سب میں موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں پہلو ہماری شخصیت کے اندر متوازن ہوتے ہیں تو ہم مکمل اور بھرپور شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ ایک بھرپور غسیلا مرد اپنے اندر کی انٹیوٹیو صلاحیت سے باخبر نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے ایک کمزور ناتواں سی لڑکی اپنے اندر کی مضبوط اور عقل مند لڑکی کے پہلو کو اجاگر نہیں کر پاتی دنیا کے سامنے۔ لہٰذا ان دونوں پہلوؤں میں برابری رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دونوں ہی بہت لازم ہیں۔
میری ذات کے میسکولن اور فیمنن آسپیکٹس مکمل توازن میں ہیں. میں خوش ہوں، پرسکون ہوں اور سب ٹھیک ہے. All is well.